أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 3 کا آغاز ہوتا ہے اور سورہ انفال چل رہی ہے، آیت نمبر 49 ہے۔ اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں اذ یقول المنافقون، جب منافق کہہ رہے تھے۔ مجاہد اس کے بارے میں رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ قریش کی ایک جماعت تھی۔ قیس بن ولید بن مغیرہ، ابو قیس بن ناقہ بن مغیرہ، حارث بن زامع، اسودہ بن عبد المطلب، اور ان کے ساتھ مزید بھی کچھ لوگ شامل تھے۔ یہ قریش کے ساتھ تھے، لیکن یہ مطرود تھے، یعنی کہ اور اسی میں روکے ہوئے تھے۔ یہاں مسلمانوں کی حالت دیکھ کر کہنے لگے یہ لوگ تو صرف مذہبی جنون ہیں، ورنہ مٹھی بھر کے لوگ ہیں اور بے ہتھیار آدمی ہیں، اور یہ بالکل ہی اور ان کی کوئی شان و شوکت بھی نہیں ہے، اور فوجوں کے سامنے کیوں کھڑے ہیں یہ؟ یعنی ان کی کوئی طاقت نہیں، یہ تعداد میں بھی اتنے کم ہیں، بالکل ٹڈی جیسے ہیں، نہ تعداد میں زیادہ ہیں اور نہ ہی یہ افراد زیادہ ہیں، نہ ہی اسلحے والے ہیں۔ پھر یہ منافقین وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے سامنے کیوں کھڑے ہیں؟ والذین فی قلوبہم مرض، وہ لوگ جن کے دلوں میں ایک بیماری تھی، یعنی جن کے دلوں میں اسلام کے بارے میں شک تھا، ان کا صحیح یقین نہیں تھا، اور نہ ان کے سینے اسلام کے لیے کھلے ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غر ہؤلاء دینہم، ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکہ دیا۔ جب مومن اپنی تعداد کی قلت کے باوجود کافروں کے بڑے لشکر سے مقابلے کے لیے نکلے تو کمزور ایمان والے جن کے دلوں میں شک اور شبہ تھا، یہ اہل ایمان سے کہنے لگے ان کے دین نے انہیں ہلاکت اور تباہی تک پہنچا دیا ہے، یہ مذہبی جنونی ہے، انہیں ان کا جنون موت کی وادی میں کھینچ لایا ہے۔ انہیں لگتا تھا ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں، ہم ان مسلمانوں کو فوراً ہی ملیا میٹ کر دیں گے اور ان کو مکمل طور پر نیست و نابود کر کے ختم کر دیں گے۔ جی، اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا کہ اور ابو جہل نے جب ایک ٹیلے سے اللہ تعالیٰ کے رسول اور مسلمانوں کو حقارت کی نگاہ سے جھانک کر کہا اللہ کی قسم آج کے بعد روئی زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی جائے گی، اور میں ان کو ضرور اپنے زور پر اس دین کو مٹا دوں گا۔ مسلمانوں کو مذہبی مجنون قرار دینے والے یہ واضح ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ وہ جو بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے مٹھی بھر انسان دنیا پر چھا جاتے ہیں، اور بڑے بڑے سرکشوں اور جہازوں سے اور جباروں سے سرکشوں اور جباروں اور سخت لوگوں سے جو بہت بہادر بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ان سے اپنا لوہا ان لوگوں کا لوہا بنوا لیتا ہے، اپنا لوہا بنوا لیتا ہے، اپنی طاقت کو سب کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے، اور جس کے ہاتھ میں تمام عزت اور ذلت، حکومت اور سلطنت اور تمام کے تمام اقتدار اللہ رب العزت کے ہی ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا اور کفروا الملائکۃ، اور کاش کہ آپ دیکھیں جب فرشتے ان لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی اگر آپ اس وقت دیکھیں جب فرشتے کافروں کی روحیں قبض کر رہے ہوتے ہیں، کیسے وہ سخت تکلیف اور کرب میں مبتلا ہوتے ہیں، فرشتے ان کے چہروں اور پیٹھوں پر بری طرح مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جلنے والے عذاب کا مزہ چکھو، یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، انہوں نے کفر کر کے اپنے ہی اوپر ظلم کیا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ جو ان کی پشتوں پر اور ان کے چہروں پر مارتے ہیں۔ فرشتے انہیں کہتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان، ان کی جانیں نکلنے سے انکار کرتی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ انہیں کیسے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ یضربون وجوہہم، ان کے چہروں پر بہت زور سے مارا جاتا ہے، ان کے چہروں پر مار ان کے حق سے اعراض کرنے، ان کے تکبر کرنے، ان کی خود پسندی کی وجہ سے ان کو یہ مار ماری جاتی ہے۔ ابھی روح نکل رہی ہے، ابھی وہ
ابھی وہ قبر میں نہیں گئے، ابھی روح نکل رہی ہے، اور ان کی پشتوں پر بھی ایسے ہی مارا جاتا ہے۔ پشتوں پر کیوں مارا جاتا ہے؟ کیونکہ جو پشت ہے اس کی وابستگی انسان کی شہوت، حرص اور شر کی وجہ سے، اور اس کی پشت ان شہوت کی چیزوں سے، ان شہوت کے تمام کے تمام جذبات سے منسلک ہوتی ہے۔ یہ دربیں بدر کے دن لگائی گئیں، لیکن فرشتوں کا دربیں لگانا بدر کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ جب بھی کافروں پر موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے ان سب کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں، وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کہتے ہیں کہ جلنے کا عذاب چکھو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چنانچہ کیا ہوگا جب ان کے ارواح قبض کرتے وقت فرشتے ان کے چہروں پر اور ان کی کمروں پر ماریں گے۔ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کی پیروی کی جس نے اللہ کو ناراض کر دیا، اور انہوں نے بھی اس کی رضا کو برا جانا، چنانچہ اللہ ان کے اعمال ضائع کر دیے، اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ سورہ محمد میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تمام منظر کشی کی ہے کافروں کی موت کے وقت کی، کہ جب ان کی روح کو قبض کیا جاتا ہے تو کس طرح سے ان کو تکلیف ہوتی ہے اور کس طرح سے ان کو مارا جاتا ہے۔ ذَلِكَ بِمَا قدمت، اب اللہ تعالیٰ اس چیز کو مزید الیبوریٹ کر رہے ہیں، یہ کیوں ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا؟ یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا ہرگز نہیں۔ ان کے اپنے اعمال کے بدلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ سارا معاملہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور اسے تم پر بھی حرام فرما دیا، لہٰذا تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، میں تمہارے اعمال ہی گھیرے ہوئے ہوں، پھر جو شخص اچھائی پائے اسے میری حمد کرنی چاہیے، اور جو برائی پائے اسے اپنے اوپر ہی لعنت بھیجنی چاہیے۔ كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كفروا بآیات اللہ فأخذهم اللہ بذنوبهم۔ ہر دور میں انبیاء کو نہ ماننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ کر رہتی ہے۔ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واضح کر دیا کہ ہم نے آپ کو نہ ماننے والوں کے ساتھ بھی وہی کیا جو ان سے پہلی دوسری قوموں کے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا اور مخالفت پر جم گئے، ہم نے بھی ان کے ساتھ وہی کیا جو ان جیسے لوگوں کے ساتھ ہمارا طریقہ ہے، جو ہم نے فرعونیوں کے ساتھ کیا اور ان سے پہلے دیگر جھٹلانے والی قوموں کے ساتھ کیا، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں مانتے نہیں تھے، تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں میں پکڑ لیا اور انہیں نیست و نابود کر دیا۔ کدأب آل فرعون، جس طرح آل فرعون کی حالت تھی، الدائب عادت کو کہتے ہیں، کفار قریش کی بھی وہی عادت تھی جو آل فرعون کی تھی، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی جو ان سے بھی پہلے تھے، جو آل فرعون سے پہلے انبیاء کو جھٹلانے والے تھے۔ کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا۔ پہلی امتوں کی عادت تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتے تھے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ ان اللہ قوی، بے شک اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قوت کی وجہ سے کہیں بھاگ نہیں سکتے، جب اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آتا ہے تو کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ شدید العقاب، وہ اپنی پوری قوت سے پکڑ کر ان کو سخت ترین عذاب دینے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں، کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اس کی پیشانی کے بالوں کو وہ پکڑنے والا ہے، یقیناً میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ پیشانی کے بالوں سے ہی انسان کو پکڑ لیتا ہے اور فوراً ہی اس کو پکڑ لیتا ہے، کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا، کوئی اپنی جان کو اللہ سے چھڑا نہیں سکتا، کوئی دور نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ میرے رب نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات عدل اور انصاف پر مبنی ہیں، وہ اپنی نعمت گناہوں سے پہلے ہی سلب نہیں فرماتا، لیکن گناہوں کی وجہ سے اپنی نعمتیں اٹھا لیتا ہے،
छीन लेता है। अल्लाह ताला ने फरमाया ज़ालिका, ये वो अजाब है जो अल्लाह ताला ने जुटलाने वाली कौमों की तरफ भेजा, और उनसे तमाम नेमतों को सलब कर लिया, उनसे छीन लिया। बिअन्नल्लाह लम यकु मुगय्यिरन निअमतन अनअमहा अला कौम। अल्लाह ताला फरमाते हैं इस वजह से हुआ, ये सब उस वजह से हुआ, ये अजाब उन पर इस वजह से मुसल्लत किया गया कि अल्लाह ताला कभी, इस वजह से हुआ कि अल्लाह ताला कभी किसी नेमत को जो उसने किसी कौम को अता की हो कभी तब्दील करने वाला नहीं है। अल्लाह ताला किसी कौम को दीन और दुनिया की नेमतें अता करता है तो उनको सलब नहीं करता, बल्कि उनको बाकी रखता है, और अगर वो शुक्र करते हैं तो उसमें मजीद इजाफा करता रहता है। आज अगर अल्लाह ताला ने हमें कोई नेमत दी है तो हम अगर उसका शुक्र अदा करते रहें तो यकीनन अल्लाह ताला उसे मजीद 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 इजाफा करेगा। हत्ता युगय्यिरु मा बि अनफुसिहिम, यहाँ तक कि जो उनके दिलों में है वो बदल दें, ईमान बदल दें, इताअत बदल दें, इताअत को बदल कर नाफरमानी में चले जाएं, नेमतों की नाशुक्री करने लगें, कुफ्र करने लगें, तो अल्लाह ताला उन सब नेमतों को छीन लेता है और उन नेमतों को इस तरह बदल डालता है जिस तरह उन्होंने अपने रवैये को बदल डाला। इस बारे में अपने बंदों के साथ अल्लाह ताला का मामला हिकमत और अदल और इंसाफ पर मबनी है, क्योंकि उनका अपना भी रवैया यही था, और अल्लाह ताला भी फिर उनके रवैये के एवज उनको वो कुछ अता करता है जो उन्होंने रवैया अपनाया है। अल्लाह ताला सूरह रात में भी फरमाते हैं बेशक अल्लाह ताला नहीं बदलता जो किसी कौम में है, यहाँ तक कि वो बदल दें जो उनके दिलों में है। और जब अल्लाह ताला किसी कौम की से बुराई का इरादा करता है तो कोई इसको हटाने वाला नहीं होता, और ना ही अल्लाह ताला के सिवा उनके लिए कोई मददगार है। कोई किसी की मदद नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह ताला की जात के। कोई अल्लाह ताला की जात के अलावा कोई किसी को, अल्लाह की जात के अलावा कोई किसी को हदायत भी नहीं दे सकता। अल्लाह समीउन अलीम, और यकीनन अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ देखने वाला है। तुम क्या समझते हो तुम अपने दिलों के हाल को बदल लोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें छोड़ देगा? कदाबी आली फिरौना, फिर अल्लाह ताला दोबारा से फिरौन की बात करते हैं, क्योंकि अल्लाह ने उसको बहुत नेमतें दी, जिस तरह आले फिरौन की और उसकी कौम की आदत थी। वल्लदीन मिन क़ब्लिहिम, और वो लोग जो उनसे पहले थे जिन्होंने नबियों को झुटलाया, अल्लाह की नेमतों को, अल्लाह की ताला की नेमतों की नाशुक्री की। नाशुक्री करना क्या है? अल्लाह की नेमतों को पाकर अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान ना करना, अल्लाह ताला की तरफ रजू ना करना। तो फिर जब अल्लाह इतनी नेमतें दे दे तो अल्लाह की तरफ ना लौट कर जाना तो अल्लाह ताला छोड़ देगा। कज़्ज़बू बिआयाति रब्बिहिम फअहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, फिर रब्बे कायनात ने फरमाया और उन लोगों की हालत थी जो उनसे पहले थे, और जो लोग उनसे पहले थे जिनके पास अल्लाह ताला की तरफ से निशानियां आई तो उन्होंने उन्हें झुठला दिया। फअहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, फिर हमने भी उनके गुनाहों की वजह से उनको हलाक कर दिया। आले फिरौन और उन जैसी जितनी भी कौमें थी हमने सबको हलाक और तबाह बर्बाद कर दिया। वकुल्लुन कानू ज़ालिमीन, वो सारे के सारे जालिम थे। वअग़रक़ना आल फिरौन, और हमने गर्क कर दिया सबको, हमने आले फिरौन को गर्क कर दिया। अल्लाह ताला ने बदर के मकतूलों का जिक्र किया है कि उन पर उनके रब ने इनाम किया कि मोहम्मद को उनकी तरफ मबूस फरमाया जिन्होंने उन्हें हदायत की तरफ बुलाया। वो पहले खुद ही मांगते थे कि कोई नबी हमारी तरफ आए कि हमें हदायत मिल जाए। उन्हें हदायत की तरफ बुलाया और उन्होंने उनको झुठलाया और उनके खिलाफ जंग का मैदान बना दिया। इनकी आदत भी उनसे पहले रसूलों को झुठलाने वाली उम्मतों की तरह है, और उनके काम भी उन्हीं जैसे हैं। वकुल्लुन, वो सब के सब लोग, कानू ज़ालिमीन, सब के सभी मुजरिम और जालिम थे। हमने उनके जुर्म के सबब उन सब को निस्तो नाबूद कर दिया। फिर मेरे रब ने इरशाद फरमाया इन शर्र दवाबि इंदल्लाहि लदीना, यकीनन वो बदतरीन जानवर हैं, जो वो लोग बदतरीन जानवर हैं जो कुफ्र करते हैं, ईमान नहीं लाते और अहद शिकनी करते हैं, जो बात करते हैं उस पर साबित कदम नहीं रहते। अल्लाह ताला के नजदीक काफिर सब जानवरों से बुरे जानवर हैं, क्योंकि उनके अंदर खैर नहीं है। जानवर अपने मालिक को पहचानते हैं, उसके उसकी बात मानते हैं, मगर ये अपने मालिक को नहीं पहचानते, अपने रब को नहीं पहचानते। और उनकी उनके और वो क्या कहते हैं, उनको हलाक करना जरूरी है ताकि उनकी बीमारी दूसरों में ना फैले।
انسانوں کے لیے دواب کا لفظ استعمال کر کے یہ تاثر دینا مطلوب ہے، یہ بتانا مطلوب ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے حالات ایسے موڑ پر لے آئے ہیں کہ وہ ایمان لانے والے نہیں بلکہ وہ جانوروں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، جنہوں نے کفر کیا وہ ایمان نہیں لاتے۔ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ کے رسول کی تصدیق نہیں کرتے اور نہ اس کی وحی کا اقرار کرتے ہیں۔ میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا، الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، جن لوگوں سے آپ نے عہد باندھا، جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد باندھا، ان کی عادت کے بارے میں رب العزت نے واضح فرمایا کہ ان کی عادت ہے کہ وہ عہد شکنی کرتے ہیں۔ آپ نے عہد لیا ہے ان سے، وہ عہد شکنی کرنا ان کی عادت ہے۔ اس سے مراد کچھ لوگوں نے بنو قریظہ لیا، کچھ لوگوں نے بنو نذیر لیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بنو قینقاع تھے، کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ عرب مراد ہیں اور جو مدینہ کے گرد رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے وہ سب لوگ مراد ہیں جنہوں نے عہد شکنی کی۔ ثم ينقضون عہدہم، پھر وہ اپنا عہد توڑ ڈالتے ہیں، فی کل مرۃ، ہر بار توڑ ڈالتے ہیں، ہر بار جب بھی ان سے عہد کیا جاتا ہے وہ ہر بار اس کو توڑ ڈالتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، اور وہ نہیں ڈرتے اس عہد شکنی کرنے کو، وہ اس عہد شکنی کرنے سے نہیں ڈرتے کہ اب عہد شکنی کرنے کے بعد اللہ ان کا کیا معاملہ کرے گا۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں اب کفر اور عہد شکنی کرنے والوں پر ضرب لگانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِمَّا فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ، لہٰذا آپ انہیں کسی جنگ میں پائیں، یعنی اگر وہ آپ انہیں لڑائی میں پائیں تو ان کو ضرور سزا دیں۔ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفِهِمْ، تو جو ان کے پیچھے ہیں ان کے ذریعے ان کو مار بھگائیں، ان کے ذریعے سے دوسروں کو سبق سکھائیں، انہیں ایسی سزا دیں کہ لوگوں پر آپ کا روب اور دبدبا بیٹھ جائے، ان کا اتنا خون بہائیں کہ لوگ آپ سے ڈرنے لگ جائیں۔ لعلہم یذکرون، تاکہ جو باقی بچ گئے ہیں وہ سارے کے سارے نصیحت پکڑ لیں، اور جن کے ایمان کمزور ہیں ان کے بھی ایمان مضبوط ہو جائیں کہ اگر وہ ایمان سے بھٹک گئے تو ان کا حال کیا ہو جائے گا، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں گے تاکہ بعد میں آنے والے نصیحت حاصل کرے اور خوف کھائیں کہ کہیں ان پر بھی وہی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دنیا میں عذاب کیا ہے کہ ان کو خوف میں مبتلا کر دے اور ان کا دنیا میں ان کی خون ریزی کی جائے، خون بہایا جائے، خوب خون بہایا جائے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا، اور اگر آپ کسی قوم کی خیانت سے ڈریں، جب آپ کو کسی قوم سے جنگ کرنے کا معاہدہ ہو اور آپ کو ان کی جانب سے خیانت اور عہد شکنی کا اندیشہ ہو، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو آپ ان کا عہد برابری کے ساتھ ان کی جانب پھینک دیں۔ یعنی وہ عہد شکنی اگر آپ کی طرف کر رہے ہیں تو آپ اپنے عہد کو پکڑ کے نہ بیٹھے رہیں، بلکہ فَانبِذْ، آپ بھی پھینک دیجئے، إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، انہیں جیسے جیسے ان کی نیت ہے اسی طرح ان کو پورا عہد ویسے ہی ان کو لوٹا دیجئے۔ تو ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو اور انہیں اطلاع دے دو کہ آپ اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے، یعنی معاہدہ ٹوٹنے کے بارے میں آپ کا اور ان کا علم برابر ہو جائے، آپ کے لیے بدعہدی جائز نہیں، یہ ایسی کوشش کرنا جائز ہے جو عہد کی خلاف ورزی کرنے والی ہو، کیونکہ معاہدے کی مقررہ مدت تک پورا کرنا عہد کو واجب ہے۔ ایسے ہی جب شادیوں پر جو لوگ نکاح نامے پر عہد لکھ دیتے ہیں ان پر بھی وہ واجب ہے جب تک کہ وہ مدت پوری نہ ہو جائے۔ سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ اور اہل روم کے درمیان کچھ مدت کے لیے عہد و پیمان تھا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شہروں میں جاتے تھے تاکہ جب عہد کی مدت تمام ہو تو ان پر حملہ کر دیں۔ اچانک ایک آدمی کو اپنی سواری یا گھوڑے پر اللہ اکبر تمہاری طرف سے ایفائے عہد ہونا چاہیے نہ کہ بدعہدی کہتے ہوئے دیکھا۔ وہ سیدنا عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔
تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جس آدمی کے اور کسی قوم کے درمیان عہد و پیمان ہو، تو جب تک اس کی مدت ختم نہ ہو جائے یا اس عہد کو ان تک برابری کے ساتھ واپس نہ کر دے، ہرگز عہد نہ توڑے اور نہ نیا عہد کرے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو لے کر وہاں سے واپس لوٹ گئے۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ خیانت کاروں کا جو معاہدہ توڑ ڈالتے ہیں ان کو پسند ہرگز نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ عہد و پیمان کے بارے میں، امانتوں کے بارے میں بہت سخت پوچھ کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی عہد والے کو قتل کر دیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ تو عہد کرنا اتنی بڑی بات ہے، عہد کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔